آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل میں سے، اور اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کی ستائش کر سکیں، اور خاص کر بھائی امتیاز، استاد امتیاز آج ہمارے پاس آ سکے، اور ان کے وسیلے سے ہم نے غزلیں، گیت، مسیحی موسیقی کو سنا، اور جو سمجھتے ہیں موسیقی کو انہیں پتہ ہے کہ جو انہوں نے گیت گائے ہیں وہ کس قدر مشکل ہے یا ان میں کتنا علم ہے۔ تو جب کبھی انسان کوئی مشکل چیز کو سنے، مشکل کلام کو سنے، مشکل موسیقی کو سنے، تو سننے کی بھی اس میں روح ہونی چاہیے، تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے خاص موسیقی کی اور خدا کے بیدوں کی بھی۔ اور اسی طرح کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جو نفسانی آدمی ہے وہ نفسانی باتوں کو سمجھتا ہے، جسمانی، روحانی کو، اور جو نفسانی ہے، جسمانی ہے، اسے خدا کی روح کی باتوں کا، خدا کے کلام کی باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، اسے سمجھ ہی نہیں آتی، چاہے کوئی بیان بھی کرے۔ تو آج یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ بھائی امتیاز کے وسیلے سے ہم نے بڑی اچھی موسیقی سنی، خدا انہیں برکت دے، اور جو ابھی ہم خدا کا کلام سنیں، خدا اس کے وسیلے سے بھی ہمیں بڑی برکت دے۔ لوکا کی انجیل باب 2 اور 8 سے 14 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل دوسرا باب 8 سے آیت 14 تک اس طرح لکھا ہے: اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جس 8ویں آیت سے ہم نے شروع کیا، ان الفاظ سے اسی علاقے میں چرواہے تھے، تو اس سے چند آیات پہلے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف جس کا تعلق گلیل یعنی ناصرت سے ہے، اور وہ بھی اپنا نام لکھوانے کو بیت لحم میں آیا کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا۔ تو وہ کہاں پر داؤد کے گھرانے کی وجہ سے کس جگہ گیا؟ بیت لحم میں۔ اور یہاں پر ہم نے کیا پڑھا؟ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کر رہے تھے۔ تو جو چرواہے ہیں یہ بڑی ارک ریزی کا بڑا محنت طلب کام ہے، اور نئی چراگاہوں کو ڈھونڈنا، نئے چشموں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، پھر یہ لوگ ایک جگہ نہیں رہتے کیونکہ بھیڑ بکریوں کے جو ریوڑ ہوتے ہیں یہ اکٹھے گھاس کھاتے ہیں، اور جس جگہ سے یہ گزر جائیں
وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے، چاہے گھاس ہو بھی، وہ ہونے کے باوجود بھی وہ خود ہی نہیں کھاتے، اس لیے انہیں چارہ کھلانے کے لیے، گھاس کھلانے کے لیے انہیں نئی جگہ کی تلاش کرنا ضرور پڑتی ہے. اس لیے وہ ایک جگہ نہیں رہتے، مختلف جگہ پر انہیں گھومنا پڑتا ہے. اور جیسے ہم یہاں پر بھی پڑھتے ہیں کہ وہ رات کو میدان میں رہ کر غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. تو اگر موسم یہی ہو، اسی قسم کا ہو، تو بارش بھی ہو سکتی ہے. تو کس قدر سردی ہوتی ہے، کتنی سردی ہوتی ہے. تو جو چرواہے ہیں ان کی زندگی ایسی ہے، مجبور سی غریبی کی زندگی، اور ایک جگہ بھی وہ نہیں رہتے. پھر چرواہوں کا ذکر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. فرشتہ یہ ایک نورانی مخلوق ہے. ہم جسمانی زمینی مخلوق ہے، وہ نورانی اور آسمانی مخلوق ہے. وہ خدا کے حضور رہنے والی مخلوق ہے. اس میں نر مادہ نہیں ہوتا، اس لیے ان میں شادی بیاہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی انسانوں جیسی سوچ نہیں ہوتی. مزید یہ کہ انہیں بھوک پیاس بھی نہیں لگتی. اور جب فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو آگے لکھا ہے کہ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. جیسے آپ نے دیا دیکھا ہوگا، دیا تو اس کے گرد دائرہ سا بن جاتا ہے. اگر کسی کا اتفاق ہوا ہو گاؤں میں دیہات میں جانے کا تو دائرہ سا، یا لیمپ لگائیں، اس کے اوپر بھی کوئی چھت سی ہوتی ہے، لیمپ کے اوپر بھی اس کا بھی دائرہ سا بن جاتا ہے. یا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ چاند کے گرد بھی گرمیوں میں دائرہ سا دیکھنے کو ملتا ہے کبھی کبھار. تو اسی طرح ان کے گرد رات کی تاریکی میں ان کے چوگرد اجالا ہو گیا، کیونکہ خداوند کا جلال، خداوند کی حضوری موجودگی اس جگہ تھی، اور خدا نے اپنی موجودگی کا اپنے جلال سے اظہار کیا تاکہ وہ جانے، اس خوشخبری کو وہ جانے. اور جس جگہ خدا کا فرشتہ ظاہر ہوتا ہے لوگ ڈر جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. جیسے ہے نا، وہ نہایت ڈر گئے اور آگے لکھا ہے بڑی خوشی کی بشارت. جیسے لگتا ہے جس قدر وہ ڈر گئے ہیں اسی قدر بڑی خوشی کی بشارت ہے. اور فرشتے نے ان الفاظ سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. تو دیکھو کا مطلب ہے غور کرو، یہ بڑی خاص بات ہے. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. اچھا، جب کوئی کسی کو کہے میں آپ کو خوشی کی خبر دیتا ہوں تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ سمجھے گا کہ جو میری مشکل ہے، جو میرے دکھ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کی سوچ یہ ہوگی. آپ تجربے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سوچ یہ ہوگی. تو اس کی، وہ چرواہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوگی کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس سردی میں ہر وقت پیچھے پیچھے ریوڑوں کے جانا پڑتا ہے، شاید ہمیں کوئی ملازم ہی مل جائے، شاید ہو سکتا ہے ہمارا کام کاروبار بدل جائے، ہو سکتا ہے ہم کسی اور طریقے سے امیر ہو جائیں، ہمیں راتوں کو جاگنا نہ پڑے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ریوڑی
یا زیادہ ہو جائیں، بھیڑ بکریاں زیادہ ہو جائیں، ہم امیر ہو جائیں، کسی بھی طریقے سے کہ جو ہماری مجبوری ہے، ہمارے دکھ ہے، ہماری پریشانی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ جب فرشتے نے یہ کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، تو چاہے ان کی سوچ کے مطابق نہیں، لیکن یہ بہت بڑی خوشی کی بشارت ہے جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کیونکہ فرشتے نے یہ کہا کہ وہ خوشی کی بشارت ہے نہ صرف آپ کے لیے بلکہ یہ پوری امت، پوری قوم کے لیے ہوگی۔ فرشتہ کن کے لیے، کن کے پاس آیا؟ یہودی قوم کے پاس۔ اور یہ امت قوم کون سی ہے؟ یہ یہودی قوم ہے۔ یسوع اپنوں کے گھر آیا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے یسوع اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو پہلی اولیت کنہیں ہے؟ اپنی امت کو، اپنی قوم کو۔ اور آگے لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں منجی پیدا ہوا ہے۔ داؤد کا شہر وہی ہے جس جگہ یوسف اور مریم گئے ہیں، جس جگہ چرواہے بھی ہیں، اور داؤد کا بھی شہر وہی ہے بیت لحم، اور یوسف اور مریم بھی اسی جگہ بیت لحم میں گئے ہیں۔ اور جب انہیں، اور اس سے پہلے یہ کہ فرشتے نے کیا کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا۔ تو لفظ پہلے منجی کا مطلب ہے نجات دہندہ، تو یہاں پر تو نہیں، جبکہ متی کے انجیل پہلے باب میں فرشتے نے یوسف پر یہ واضح کیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ مقدسہ مریم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ فرشتہ اس پر خواب میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ ہے یسوع کا مطلب، یہ ہے منجی کا مطلب، کہ وہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دے گا۔ اور جس کا مطلب ہے منجی یعنی مسیح خداوند، مسیح ممسوح، مقرر، وقف ہونا، الگ ہونا، چنا جانا، تو وہ انسان کی نجات کے لیے چنا گیا یسوع۔ اور جس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو فرشتہ انہیں نشاندہی کرتا ہے کہ جس کی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، جس جگہ تم ہو، جس میدان میں، وہ یہاں سے اتنا دور نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے عام بچے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں انہیں کپڑے میں لپیٹ کر ہی رکھا جاتا ہے، لیکن وہ چرنی میں اسے رکھا ہوگا۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، وہ والی آیات تک میں نے نہیں پڑھا، اور لکھا ہے کہ انہوں نے جیسا فرشتے نے ان سے کہا تھا انہوں نے ویسا ہی جا کر پایا چرنی میں یسوع کو۔ تو یسوع کپڑے میں، مقدسہ مریم نے یسوع کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا۔ تو یسوع تو کیا ہے؟ یسوع آسمانی، نورانی، اور جس قدر آسمان بلند ہے اسی قدر اس کا رتبہ بلند ہے، اور وہ اس جہان کا، اس کائنات کا وہ خالق ہے، لیکن اس نے ہماری خاطر وہ سب کچھ اپنا جلال چھوڑ دیا۔ اور یسوع کے غریب ہونے کو یہ پیش کرتا ہے کہ وہ کسی گھر میں اس کا جنم نہیں ہوا یا سرائے میں اسے جگہ نہیں ملی۔ یسوع نے کہاں جنم لیا؟ چرنی۔ تو تاکہ ہم اس کی غریبی سے، وہ ہمارے ساتھ غریب بن گیا تاکہ ہم امیر ہو جائیں، تاکہ ہمیں اس جلال میں وہ شامل کر دے جس میں وہ تھا،
اور وہ ہماری خاطر بچہ بن گیا, چھوٹا بن گیا, گناہگار انسانوں میں آ گیا, دنیا میں آ گیا, تاکہ ہمیں جلالی بدن نواز دے. اور آگے کیا لکھا ہے, یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. ایک فرشتہ تو چرواہوں کے پاس پہلے سے تھا, اور بعد میں ایک فرشتوں کی گروہ, ایک لشکر. تو لگتا ہے کہ لشکر جب لفظ آتا ہے تو اتنے فرشتے ہوں گے کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا. کیوں اتنے زیادہ فرشتے, یا اس موقع پر ہی اتنے فرشتے کیوں ظاہر ہوئے ہیں, یا اتنے زیادہ فرشتے کیوں خوشخبری دینے آئے ہیں اور وہ حمد کرتے ہوئے آئے ہیں؟ اس لیے کیونکہ خوشخبری جو ہے, جو خبر دنیا کو سنائی جا رہی ہے, جس کے بارے میں انہوں نے بیان کرنا ہے, وہ خبر بہت بڑی ہے. یسوع کا اس دنیا میں آنا, یا یسوع کا اس دنیا سے جانا, یا یسوع کے کام, کوئی بھی بات یسوع کے حوالے سے ہے, وہ چھوٹی بات نہیں. اور یسوع نے اس دنیا میں آ کر اس وقت سے عملی طور پر انسان کی نجات کے کام کو شروع کیا. یہ چھوٹی بات نہیں. اس لیے بہت سے فرشتے آ کر اس خوشخبری کی دنیا کو, جن کی نمائندگی چرواہے کر رہے ہیں, انہیں خبر دی جا رہی ہے. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کپڑے بھی صاف نہیں ہوتے, جنگلوں میں رہتے ہیں, اور سب سے پہلے خوشخبری کنہیں دی گئی؟ چرواہوں. تو اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ فرشتے خدا کی حمد کرتے ہوئے ظاہر ہوئے. آسمان پر فرشتگان مقدسین, ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ خدا کے حضور اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں, حمد کرتے رہتے ہیں, اور وہ اسی طرح خدا کی حمد کرتے ہوئے زمین پر اترتے ہیں. اور ایک میں یہاں پر اور بھی بات بیان کرتا چلوں کہ شروع میں کیوں نہیں ظاہر ہو گئے, کیونکہ وہاں پر لکھا ہے ایک فرشتہ اور وہ نہایت ڈر گئے. اگر سارے فرشتے شاید ظاہر ہو جاتے, کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاتے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ نہایت ڈر گئے ایک فرشتے سے. اگر اتنے فرشتے دیکھتے تو پتہ نہیں ان پہ کیا گزرتی. وہ بعد میں ظاہر ہوتے ہیں اس فرشتے جیسے, اور فرشتوں کی گروہ, لشکر ظاہر ہوتا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے کہ عالم بالا پر, ایک عالم یہ جسے ہم دیکھتے ہیں, دنیا, انسان, سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں, یہ ایک عالم. ایک عالم وہ جسے ہم ایمان سے دیکھتے ہیں, جس کا بیان کلام میں ہے, جو نیا گھر ہے, جس کے تیار کرنے کے لیے یسوع نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. ایک وہ عالم, ایک وہ جہان, اور عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. عالم بالا پر تمجید کیا ہو رہی ہوگی؟ کیونکہ فرشتے جو خوشخبری دے رہے ہیں, اور وہ اوپر بھی آج اس کی خوشی منائی جا رہی ہے کہ یسوع کا آج دنیا میں یوم ولادت ہے, یسوع کا جنم دن ہے. یسوع نے عملی طور پر انسانوں کے بیچ میں زندگی کا آغاز کیا ہے, اور آئندہ زندگی میں اس کی خدمت, اس کے کام, معجزے بھی ہیں. تو یہ تمجید, یہ تعریف, ان باتوں کی خدا کے حضور عالم بالا پر, آسمان پر تمجید ہو رہی تھی کہ آج یسوع دنیا میں آ گیا ہے انسان کی نجات کے لیے. اور آخری بات جو میں نے پڑھی وہ یہ ہے, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو کیونکہ خدا کی بات ہو رہی ہے نا, خدا کی حمد ہو, خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے کون راضی؟ خدا راضی, صلح. تو خدا کی صلح نہیں تھی, خدا کی انسانوں سے صلح نہیں تھی, کیونکہ
गुनाह की वजह से जुदाई पड़ गई थी, और यीशु ही वाहिद वसीला है कि हम यीशु को कबूल करते हैं तो हमारी खुदा से, बाप से सुलह हो जाती है। तो यीशु को हमें कबूल करना है, फिर हमारी खुदा से सुलह हो सकती है। और जो हम दावे करते हैं, दुआएं करते हैं, वो यीशु के वसीले से हम आज़ादी के साथ खुदा के हजूर जाते हैं, क्योंकि यीशु ही के वसीले से हमारी खुदा बाप से सुलह होती है। और बड़ा दिन जो है, आपने और भी सुना होगा, ये जैसे यहाँ पर ये सुलह का पैगाम है, फरिश्ते सुलह का पैगाम लेकर आए जन्मदिन के मौका पर ही, यीशु के जन्मदिन के मौका पर, कि यीशु सुलह कराने आया। इंसानों की आपस में भी सुलह होनी चाहिए और खुदा से भी हमारी सुलह हो जाती है यीशु के वसीले से। जबकि देखने में आता है बाज लोगों के खानदानों में कि एक ही घर में रहते हैं और आपस में खानदान के अफराद बोलते नहीं, और बाज ऐसे भी देखने में आता है कि अपने हमसायों से हसद करते हैं, एक आंख नहीं उन्हें बातें, और तरह तरह के रंजिशें जिंदगी में मनफी ख्याल लिए हुए रखते हैं। जबकि ऐसे लोग भी समझते हैं कि हम बड़ा दिन मना रहे हैं, जबकि वो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम यीशु को कबूल नहीं करते, अगर हम किसी के लिए रंजिश रखते हैं, नाराजगी रखते हैं और किसी को माफ नहीं करते, तो हम बड़े दिन को नहीं मना सकते। बेमायनी है सब कुछ करना। हम यीशु के जन्मदिन के मौका पर, जिसे हम ईद वलादत मसीह कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं, बड़ा दिन कहते हैं, हम कैसे मनाते हैं? नए कपड़े पहनते हैं, जैसे मैंने भी पहने हैं, नए कपड़े पहनते हैं और दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, सैरो तफरी करते हैं। इन तरीकों से हम बड़ा दिन मनाते हैं, ये ठीक बात है। लेकिन अगर हम यीशु को कबूल ना करें कि वो हमारी खातिर दुनिया में आ गया, इंसान बन गया, मामूली इंसान बन गया और बच्चा बन गया, अगर हम उसके आने के मकसद को नहीं समझते, उसे कबूल नहीं करते और हम जो कुछ मर्जी करें बड़े दिन के मौका पर, तो सब कुछ बेमायनी है। लेकिन अगर हम उसे कबूल करें और हम फिर उसके साथ जिस भी तरीके से खुशी का इजहार करें, वो बामायनी होगा। हमारी खुशी, रौनक दुबाला होगी और खुदा हमें बरकत देगा। खुदा आज हमें इस कलाम के वसीले से भी बरकत बख्शे और आप सबको शुरू ही में, अभी बड़ा दिन तो नहीं आया, पहले से ही मेरी तरफ से आप सबको, जितने बहन भाई आए हैं, इस इबादत में शरीक हुए, उन सबों को बड़ी बरकत दे। आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो।